अम्मा सादिया के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। भाई अम्मा का घुटना पकड़कर बैठा अम्मा की मिन्नतें कर रहा था और उसे हमारे रिश्तेदारों की एक लड़की सादिया पसंद आ गई थी, जो अम्मा की भाभी यानी हमारी इकलौती मामी की छोटी बहन थी। इसमें गोरी रंगत और लंबे बालों के सिवा कुछ न था और भाई इसी रंगत पर मर मिठा था। जबकि वो अम्मा को सख्त नापसंद थी। ना सिर्फ वो अम्मा को तो अपनी भाभी भी ज़रा भी पसंद ना थी। ऐसे में उसकी बहन को अपनी बहू बनाकर कैसे ले आती। अम्मा ने सादिया का नाम सुनकर ही आंखें माथे पर चढ़ा ली थी। तो मुझसे ऐसी उम्मीद मत रख कि मैं छटांग भर की लड़की के लिए तेरा रिश्ता लेकर जाऊं। अल्लाह माफ़ करे, बालिश भर की लड़की ने मेरे 6 फुट लंबे जवान जवान बेटे को कैसे अपने काबू में कर लिया है। इसे इस लड़की के सिवा कुछ सुझाई ही नहीं देता। अरे मैंने तो सोचा था कि अमीर कबीर घराने से लड़की ब्याह कर लाऊंगी। आखिर तो इतना खूबसूरत जवान बरसरे रोज़गार है, हमारे भी कुछ दिन बदल जाते। ये तेरी नज़र तो जहाँ जाकर अटकी है, कहीं गरीब टटपूंजियों में रिश्ता करके कुछ भी हासिल ना होगा। कैसे कैसे मान थे मेरे, पर तूने लगता है मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर कर ही दम लेना है। अम्मा ने लात भाई को रसीद की तो वो लड़खड़ा गया। अम्मा देखो ना, वो कितनी फुर्तीली है, सारे घर का काम तो यूं चुटकियां बजाते ही कर लेगी। भाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अम्मा के मुंह के सामने चुटकी बजाई तो अम्मा ने गुस्से से उसे घूरा। अच्छा, और क्या क्या गुण है उसमें, ज़रा वो भी तो बता दे। अम्मा ने तंजिया लहजे में भाई से पूछा तो उसे अम्मा के तंज की ज़रा भी समझ ना आई, बल्कि वो सादिया की तारीफ़ों की पुल बांधने लगा। अम्मा को मज़ीद गुस्सा चढ़ा रहा था। तुझे इसकी ये सारी खसूसियात के बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम था कि वो बदचलन लड़की मेरे नाहनजार बेटे को इस हद तक वरगला चुकी है। अम्मा की ज़ुबान से अंगारे जबकि आंखों से शोले निकले तो भाई घबराकर पीछे हटा। अरे अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे तो मालूम भी नहीं कि मैं इसे पसंद करता हूँ। मैंने तो तेरे अलावा किसी को ये बात नहीं बताई। मेरी प्यारी अम्मा, है ना तू मेरे लिए कुछ कर, मैं सादिया के सिवा किसी और से शादी ना करूँगा। वो अपनी ज़िद पर अड़ा अम्मा के गुस्से को मज़ीद हवा दे रहा था। अम्मा इसकी ठठाई पर हैरान होने के साथ साथ तिलमिला कर रह गई थी। अम्मा का पीछे छोड़ने को तैयार न था। अम्मा खुद ही एक झटके से उठ खड़ी हुई और पाँव में जूती पहनकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गईं। मेरा नाम शमीम है। हम दो बहनें थीं, जबकि हमारा एक ही भाई था। सबसे बड़ी नायला और फिर भाई हारून और फिर मैं सबसे छोटी थी। मेरी अम्मा काफ़ी सख्त मिजाज की थी। हम सब बहन भाई अब्बा के बजाय अम्मा से डरते थे। दरअसल अब्बा तो खुद अम्मा से डरते थे। अम्मा को गुस्सा चढ़ता तो वो अब्बा का भी लिहाज न करती और ऐसी ऐसी बातें सुनाती कि अब्बा का भी मुंह खुले का खुला रह जाता। मेरी अम्मा गुस्से के साथ साथ ज़ुबान की भी बहुत तेज़ थी और इसी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। पूरे ख़ानदान में उसकी टक्कर का कोई नहीं था। मेरी बड़ी बहन नायला ने अपनी मर्ज़ी और पसंद की शादी की थी। उसने हमारे ख़ानदान से बेहतर ख़ानदान का लड़का पसंद कर लिया और वो लड़का भी इसकी मोहब्बत का दम भरने लगा। वो लड़का हमारे ख़ानदान और रिश्तेदारों में से ही था, ताहम इनके घर हालात हमारे मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे। इसकी कुछ ज़मीन जायदाद भी थी। अम्मा तो यही सोचकर खुश थीं कि नायला वहाँ जाकर राज करेगी, लिहाजा अम्मा ने उसकी पसंद को फ़ौरन ही कबूल कर लिया था। नायला को साफ साफ कहा कि इस लड़के को कहे कि वो रिश्ता लेकर आए। अम्मा ने दरअसल नायला को फ़ोन पर उस लड़के से बातें करते हुए पकड़ लिया था। नायला अम्मा की बात सुनकर खुश हो गई थी और इसने लड़के को अम्मा का पैगाम पहुंचा दिया। उसने फ़ौरन ही अपने माँ बाप को रिश्ता देकर भेजा। अम्मा की खुशी का ठिकाना ही ना रहा, बल्कि अम्मा तो फ़ख्र महसूस कर रही थी कि इसकी बेटी के लिए इतने बड़े ख़ानदान से रिश्ता आया था। अब्बा की क्या मजाल थी कि वो अम्मा के सामने इनकार करता। वैसे भी रिश्ते में किसी किस्म की कोई कमी ना थी। लड़का अच्छी शक्ल सूरत का बरसरे रोज़गार था और काफ़ी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था, जबकि वो लोग हमारी ज़ात बरादरी के थे। तो ऐसे में भला इनकार की गुंजाइश बचती ही कहाँ थी। ये अलग बात थी कि नायला का इस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, मगर ये बात अम्मा और मेरे सिवा कोई ना जानता था। ना तो ये बात भाई को पता थी और ना ही अब्बा को। अम्मा ने ये बात सबसे छुपाई, मगर लड़के के माँ को शायद इस बात का काफ़ी रंज था कि लड़का हमारे जैसे गरीब घराने में शादी करने चला था।
लिहाजा इसने अब्बा और अम्मा के सामने ये बात जता दी कि वो ये रिश्ता करके लड़के की पसंद और मर्ज़ी से लाई हैं। इसका अपना कोई ख़ास इरादा ना था। अम्मा की चालाकी यहाँ बड़ी काम आई। अम्मा ने इस बात को टालने और दबाने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बा को अंदाज़ा हो गया कि ये लड़के और लड़की की पसंद का मामला था। मगर अब्बा भला कर भी क्या सकते थे? वो सच जानने के बाद भी चुप साधे रहे और अम्मा ने नायला को ऊंचे ख़ानदान में ब्याह कर अपनी नायला दोनों की ख्वाहिश पूरी कर ली। नायला ने बहुत शादी के बारी बारी भाई के थी। भाई को नौकरी करते तो 3 से 4 साल हो गए, मगर अभी तक अम्मा ने भाई की शादी के बारे में ना सोचा था। अम्मा को तो अभी भी इसकी शादी का कोई इरादा ना था। अम्मा चाहती थी कि पहले मुझे रुखसत कर दें और फिर भाई की शादी करें। मैं सोची, मगर भाई अब मज़ीद बर्दाश्त करने वाला ना था। इसने ना सिर्फ़ अपने मुँह से अपनी शादी का हक़ कह दिया, बल्कि अम्मा को मज़ीद ज़हमत से बचाने के लिए लड़की भी खुद ही बता दी थी। लड़की का सुनकर ही हत्थे से उखड़ गई थी। अम्मा जो नायला का रिश्ता अमीर घराने में तय होने के बाकी दिनों बच्चों का भी इसी ख़ानदान में चाह रही थी, इसका ख्वाब धरे का धरा रह गया। अम्मा ने सादिया को अपनी बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया, मगर भाई भी अम्मा का ही बेटा था। रोज़ाना ही अम्मा की सादिया से रिश्ता के लिए कायल करता था कि कोशिश करें। अम्मा और भाई इसकी बहस में चश्मदीद गवाह थी और भाई का जज्बा देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि जंग जीत भी जाएंगे, क्योंकि भाई के हाथ अम्मा का वो कमज़ोर सिरा था जिसका पकड़कर भाई अम्मा की डोर आसानी से खींच सकता था। जब नायला अपनी पसंद से शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? भाई का ये जुमला सुनकर अम्मा को चुप साधनी पड़ी और वो भाई को कई बार समझा चुकी थी कि अगर उसे अपनी पसंद से शादी ही करनी थी तो नायला के ससुराल में से ही कोई लड़की को फंसा लेता। मगर अपनी मामी की इस गरीब ख़ानदान में घुसने की क्या ज़रूरत थी? मगर भाई को ख़ानदान और दौलत से कोई फ़र्क ना पड़ता था। आपको इतने पैसे कमा दूँगा कि आप राज करेंगे, राज इसने अम्मा से किया वादा। ना किए थे, बल आखिर वही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। जीत भाई की ही हुई। अम्मा को ना चाहते हुए भी चारों नाचार भाई की शादी करनी पड़ी। अपने बेटे से कर जाना पड़ा। जैसे नायला के ससुराल वाले हमारे मुकाबले में बेहतर थे, ऐसे हम भी अपने होने वाली भाभी के घर के हालात के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे। भाई की नौकरी लगने के बाद से हमारे हालात में काफ़ी बेहतरी आई थी। भाई हमेशा अपनी सारी की सारी तनख्वाह अम्मा के हाथ पर हिला कर रख देता था और अम्मा तो थी ही सदा की कंजूस। उन्होंने कभी एक पैसा भी खाने पीने या कपड़े लत्ते पर ना लगाया, बल्कि कमेटी डालकर अच्छी खासी रकम जमा कर ली, जो अम्मा ने नायला की शादी से पहले घर ठीक करवाने और बाकी नायला की शादी पर खर्च कर दी, जबकि भाई या मेरे लिए कुछ भी बचा कर ना रखा। अम्मा का कहना था कि नायला के ससुराल वालों के हिसाब से खर्चा करना ज़रूरी है, नहीं तो वो बाद में नायला को ताने देंगे। भाई की शादी पर अम्मा को ज़्यादा पैसे खर्च करने का इरादा ना था, लेकिन मेरी शादी के लिए तो पैसों की ज़रूरत पड़नी। लिहाजा नायला की शादी के बाद अम्मा ने फिर से कमेटी डाल दी थी। लड़की वालों ने फ़ौरन ही भाई का रिश्ता कबूल कर लिया और झट मंगनी पर ब्याह हो गया। अपनी रुखसत को कर दिया। भाभी का मैका किसी दूसरे शहर आबाद था। भाई ने उसको शायद नायला की शादी पर देखा और पसंद कर लिया था। भाई की शादी के बाद ये बात वाज़िया हो गई कि भाई से ही कहता था। नायला भाई की पसंद के बारे में कुछ न जानती थी, मगर अम्मा को इस बात का यकीन न था। अम्मा ने साफ-साफ उसके मुँह पर कह दिया था कि बीबी ये झूठ किसी और के सामने बोलना, जबकि वो होंक बनी अम्मा को देखती ही रह गई। अम्मा को चूँकि सादिया बहू बनने से पहले ही नापसंद थी, कैसे पसंद आती? अम्मा भाई की वजह से चुप थी, वरना पहले भी दिन उसका हशर-नशर कर देती। भाभी के साथ अम्मा का रवैया बहुत रूखा-फीका था। भाभी अच्छी थी, वो दिन भर कामों में लगी रहती थी। इसने अम्मा के रवैये का कभी कोई शिकवा ना किया था। अपने कमरे में भाई से करती हों, लेकिन भाई का रवैया अम्मा के साथ वैसे ही था जैसे शादी से पहले हुआ करता था। भाई ने शादी के बाद भी कभी अम्मा का हुक्म अदुली ना की, वो हर बात में अम्मा ही को अहमियत और तरजीह दिया करते था। भाई शादी से पहले भी अम्मा का फर्माबरदार और अब भी अम्मा का फर्माबरदार था, मगर फिर भी अम्मा के शिकवे और शिकायतें ख़त्म ही ना होती थे और वह हर वक्त मुँह में अंगारे चबाए रखती थी और गुस्से में भाभी को घूर-घूर कर देखती रहती थी। पहले भी घर का कोई ख़ास काम नहीं करती थी। अम्मा ने तो बहुत पहले ही घर का काम छोड़ दिया था और हम बहनों पर डाल दिया था, मगर मैं सिर्फ़ नायला की मदद करवाया करती थी, जबकि बाकी सारा काम नायला खुद ही निपटाया करती थी। नायला की शादी के बाद अम्मा को घर के कामों में हाथ डालना पड़ा,
کیونکہ مجھے کوئی زیادہ کام کرنا نہ آتے تھے، جبکہ بھابھی کے آنے کے بعد اماں نے سارا کام اس پر ڈال دیا۔ جو پہلے نائلہ کی مدد کرانے کے غرض سے چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتی تھی، اب وہ بھی نہ کرتی، بلکہ میں اس بات پر خوش تھی کہ اب بھابھی سارے کام نپٹا رہی ہیں۔ پھر مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے بھائی سے فرمائش کر کے اپنے ایک فون منگوا لیا۔ سارا دن فون پر چپکی رہتی تھی۔ میرا کام دن بھر اپنی سہیلیوں سے باتیں کرنا اور مزے مزے کی ویڈیو دیکھنا تھا، ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ اس کے بعد بھابھی کے خلاف ڈھیروں شکایتیں تھیں، جو سن کر میں اس کے ہاں میں حامل آتی اور کبھی کبھار اماں کو مزید بھڑکا دیتی تھی، تاکہ اماں بھابھی کا گلاس لیں تو گھر میں کچھ مزے کا سماں بنے۔ ایک دن بھابھی باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے چکرا کر گر پڑیں۔ اس دن بلا کی گرمی تھی اور بھابھی صبح سے ہی کام میں مشغول تھیں۔ شاید وہ باورچی خانے کی گرمی برداشت نہ کر پائیں اور چکرا کر بھائی اس دن گھر پر ہی موجود تھے، کیونکہ وہ چھٹی کا دن تھا، لہٰذا بھائی اسے فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ یہ اپنے شوہر کو قابو کرنے کے مکرو فریب ہیں۔ چالاک بیویاں ایسے ہی تھوڑے بہت کام کرنے پر چکرا جاتی ہیں تاکہ شوہر کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں۔ بھائی روزانہ گھر پر نہ ہوتا تھا، اگر اسے چکرانا تھا تو باقی کسی دن میں چکراتی۔ آج بھائی کے چھٹی والے دن ہی چکر آنا کوئی اتفاق نہ تھا۔ میں اماں کی ہر بات سے متفق تھی، واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ایسا ہی تھا۔ میں بھابھی کی چالاکیوں سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس نے بھائی کو ایسے ہی قابو میں رکھا ہوا تھا، ہر پل اس کا گن گاتا اور نہ جانے کمرے میں بھائی کے ساتھ کیا کیا باتیں کرتی تھی۔ میں نے اور اماں نے اکثر اس کے بند دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی۔ اتنی چالاکیاں تھیں کہ وہ اتنے دھیرے دھیرے انداز میں بھائی سے بات کرتی تھی کہ دروازے کے باہر تک سنائی نہیں دیتا تھا۔ جب وہ بھائی کے پاس بیٹھی ہوتی تو میں نے جان بوجھ کر کئی مرتبہ موبائل بھی ریکارڈنگ پر لگا کر اس کے پاس رکھ دیا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ بھائی سے ہمارے بارے میں کیا بات کرتی ہیں۔ وہ دونوں اپنی ہی باتیں کرتے اور اس وقت ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرتے۔ وہ اتنی چالاک تھیں کہ اس کا یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ موبائل پاس رکھا ہوا ہے تو کہیں اس میں اس کی آواز محفوظ نہ ہو جائے۔ اماں نے مجھے کئی دفعہ کہا تھا کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا کر کے اماں کو دکھاؤں، تاکہ وہ بھائی کو اس کی شکایتیں لگانے کے ساتھ ساتھ ٹھوس ثبوت بھی دے سکیں۔ اس سے صاف اندازہ ہو سکتا تھا کہ مگر اس کے خلاف آج تک کوئی ثبوت نہ اکٹھا کر پائی تھی۔ اس دن بھائی اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو میں اور اماں اپنا دل پکڑ کر رہ گئیں کہ مجھے بھائی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ بھلا اس کی اتنی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کچھ ہی دیر میں واپس آ گیا، بھابھی سرخ چہرہ لیے، جبکہ بھائی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے واپس لوٹا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسے کون سے ہسپتال گئے تھے جہاں سے اتنے خوش و خرم واپس آئے ہیں، کہیں وہ بہانہ لگا کر باہر کھانا کھانے تو نہ گئے تھے۔ بھابھی آتے ہی اپنے کمرے میں کہیں گم ہو گئیں، جبکہ بھائی اماں کے پاس اماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اماں، آپ دادی بننے والی ہیں۔ بھائی نے اماں کو خبر سنائی تو اماں کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، جبکہ میں اماں کے تاثرات کا انتظار کرنے لگی تاکہ جان سکوں کہ خوشی کی خبر تھی یا غم کی۔ اماں نے کچھ ہی دیر بعد زبردستی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی اور بھائی کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اس کو پیار کرنے لگی تھی۔ میں نے مسکرا دی، لو جی، اب مزید چونچلے شروع ہو جائیں گے، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، اور دوائیوں پر اور کھانے پر پہننے پر کتنے پیسے لٹا بیٹھیں گے۔ یہ میرے بیٹے کی بھائی کی جاتے ہی ہیں۔ اماں نے اپنا زہر اگلا تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی، پہلے ہی میرے بیٹے نے اسے ہاتھوں میں اچھالا بنا کر رکھا ہے، اب تو خدا جانے آسمان ہی چڑھا دے گا۔ آخر کو اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بھلا اتنی جلدی بچہ پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ساری زندگی پڑی ہے بچے پیدا کرنے اور پالنے کو بھی۔ صحیح طرح سے گھر میں سیٹ ہو تو ہو جاتی۔ بھائی کی شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا اور بھائی نے 1.5 سال بعد ہی خبر سنائی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت ہی خوش تھے، لیکن اماں یہ خبر سن کر بالکل خوش نہ تھی۔ بھائی کچھ دیر بعد جا کر مٹھائی لے آیا اور ابا کے آتے ہی اس نے خوشخبری سنائی۔ ابا کے منہ میں مٹھائی ڈالی تو ابا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ابا کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ پوتے یا پوتی کے ملنے کی خبر سے دادا کا چہرے پر خوشی آئی تھی، وہ قابل دید تھی۔ بھابھی کے گھر میں آنے کے بعد سے بھائی کی قسمت ہی بدل گئی تھی۔
اسے دفتر کی جانب سے کچھ دن پہلے ہی ترقی ملی تھی، جبکہ اب انہوں نے بھائی کو باہر جانے کی پیشکش کر دی تھی۔ بھائی کی کمپنی نے ایک دفتر بیرون ملک بھی کھولا تھا اور وہاں پر کام کرنے والے افسران کو اپنے ماتحت ورکرز کی ضرورت تھی۔ بھائی کے کچھ کولیگز کو بھی یہ پیشکش کی گئی تھی۔ انہیں تقریباً 5 لڑکوں کی ضرورت تھی۔ بھائی کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اب جا کر بھائی کی تنخواہ یہاں کی تنخواہ کے حساب سے بھی ڈبل ہو جاتی، جبکہ اس کا خاندان بھی پڑھنے والا تھا۔ اس کی بچے کی متوقع تھی۔ ایسے میں یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے یہ پیشکش کی گئی تھی۔ یقیناً اس کا ہونے والا بچہ بھی بہت خوش قسمت تھا۔ بھائی سنہرے موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کے سبھی ساتھیوں نے یہ پیشکش قبول کر لی تھی اور انہوں نے بھائی کو بھی تاکید کی تھی کہ وہ یہ پیشکش کسی صورت نہ ٹھکرائے، کیونکہ اپنے حالات اور اسٹیٹس بدلنے کا یہی ایک موقع تھا۔ بھائی کا دل اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جانے کو تو نہ تھا، مگر اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے ساتھ اچھے مستقبل کی خاطر اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا اور اس کی پیشکش قبول کر لی۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے کچھ وقت ملے تاکہ وہ اپنے بچے کو دیکھ لے، مگر کمپنی نے موقع نہ دیا اور انہیں 2 مہینے بعد ہی بیرون ملک بلوا لیا۔ بھائی افسردہ چہرہ لیے ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے ہی بہتر مستقبل کی خاطر بیرون ملک سدھار گئے۔ بھابھی کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بھائی بیرون ملک سدھارے تو اماں کو تو جیسے موقع ہی مل گیا، وہ بھابھی پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ اس نے بھابھی کی زندگی اجیرن کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اماں کو ایسا موقع ہی ملتا تھا، نہ بھابھی اماں کو کوئی ایسا موقع دیتی تھی۔ بھابھی تو ابھی بھی پورے لگن سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور اماں کے آگے کبھی زبان نہ چلاتی تھی، مگر اب کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ ہی لیتی تھی اس کی تذلیل کرنے کا۔ اماں نے اس خاندان کو بھی نہ چھوڑا اور اس کے ابا کو فون کر کے بھابھی کی شکایتیں لگاتی، جبکہ باقی کافی باتیں صرف جھوٹ پر مبنی ہوتی تھی۔ اس کے ابا بھی شرمندہ ہوتے کہ ان کی بیٹی نے اماں کو اس قدر تنگ کر کے رکھا تھا۔ ان کے گھر کی یہ دوسری بیٹی تھی جو ہمارے خاندان میں بیاہ کر آئی تھی، لہٰذا وہ اماں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ اماں بھابھی کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ابھی 7 ماہ بھی ہو گئے تھے کہ ایک دن اماں اچانک ابا ہمیں روتا بلکتا چھوڑ گئے۔ ابا کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بیٹھے بٹھائے ہی کرسی سے گرے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے۔ شاید ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں نے فون کر کے ایمبولینس کو بلوایا تو انہوں نے ابا کی موت کی تصدیق کر دی۔ ابا کو ہسپتال لے جانے کا بھی موقع نہ ملا۔ موت ہم سب کے لیے بڑا صدمہ تھی۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اماں بھی بغیر آنسوں کے بین ڈال رہی تھی۔ بھابھی ابا کی موت پر بے حد روئی تھی۔ بھائی کے بعد گھر میں وہ ابا ہی کے قریب تھے۔ ابا اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے اور اماں سے چھپ چھپ کر اسے کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیا کرتے تھے۔ میں ایک بار 2 بار اماں کو ابا کی شکایت لگائی تو اماں نے ابا کی خوب خبر لی تھی۔ ابا مجھ سے بھی چھپا لیتے، مگر انہوں نے بھابھی کا خیال رکھنا بند نہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب بھی چھپ چھپا کر اس کی پسندیدہ چیزیں لا کر اسے دیتے ہیں۔ ابا کی موت کا سن کر نائلہ سمیت پورا خاندان اکٹھا ہو گیا تھا، مگر ایک بھائی تھا جو ابا کے جنازے پر نہ آ سکا۔ اس کا فون پر ہی رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ہم بہنیں اسے تسلی دیتی رہیں اور کچھ بہل جاتا ابا کی رسومات ختم ہوتی تو سب اپنے اپنے گھروں سے ادھار گئے۔ بھابھی امید سے تھی، مگر اماں نے اس کا کھانا پینا تک بند کر دیا تھا اور اسے صرف ایک وقت کا کھانا دیتی تھی، جبکہ ایسی حالت میں بھابھی سارا دن خالی پیٹ کام کر کے ہلکان ہو جاتی تھی۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بھائی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائی کو بھابھی کے خلاف کر دے اور اسے بھائی سے طلاق دلوا کر بھائی کو اپنی مرضی سے شادی کرے۔ اب تو بھائی کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ ڈالرز کمانے لگا تھا اور ہم اماں کو لاکھوں روپے بھیجتے تھے۔ ایسے میں اماں اسے بھابھی پر اتفاق کیسے کر لیتی؟ اماں کا نہ چاہنے کے باوجود بھی بھابھی نے ایک بیٹی کو جنم دے دیا تھا۔ مار ہی دیتی، مگر وہ قاتل نہیں بننا چاہتی تھی۔ چاروں ناچار اسے اس بچی کو اپنانا ہی پڑا، مگر اماں نے بھائی کو یہ خبر نہ دی۔ باپ بن گیا ہے تاکہ اماں نے بھائی کو یہی کہا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ بھائی یہ خبر سن کر بہت غمگین ہوئے، اس کی بیوی سے بات کرائے، مگر اماں کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر ٹال دیتی تھی۔ اماں کے پاس بہانوں اور جھوٹ کی کمی نہ تھی۔ اماں اکثر بھائی سے کہہ دیتی کہ بھابھی شاپنگ پر گئی ہیں، مگر کبھی بھی بھائی سے بھابھی کی بات نہ کروائی۔ میری بہن نائلہ کی شادی کے لیے
कई सालों तक औलाद ना हो पाई। अब तो इसके ससुराल वालों ने उसका ताना देना शुरू कर दिया था। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, इकलौते बेटे की औलाद देख सकें, मगर नायला अभी तक अपने हक़ के लिए डटी हुई थी। उसने अपने शौहर को दूसरी शादी ना करने दी और ना ही वो करने देना चाहती थी। वो भी आखिर अम्मा की बेटी थी, इतनी आसानी से कैसे हार मान लेती। वो अपने हक़ के लिए लड़ना जानती थी। अम्मा ने भाई की बेटी नायला को थमा दी और कह दिया कि ख़ानदान वालों को यही बता दे कि तुम्हारे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, बाकी शौहर और घर वालों को खुद ही संभाल लेना। कम अज़ कम इतने ख़ानदान में सबकी और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसने पहले बहुत बार कोशिश की थी कि किसी तरह वो भाई से बात कर सके। इसने 1-2 बार मेरा फ़ोन भी चुरा कर भाई से बात करने की कोशिश की, मगर अम्मा ने उसे ऐसा कोई मौका ना दिया। अम्मा हमेशा उसकी ताक में रहती और हर बार उसे रंगे हाथों पकड़ लेती और भाई से बात होने से पहले ही उसके हाथों से फ़ोन छीन लेती। भाई को परदेस गए 5 साल का अरसा बीत गया। इन 5 सालों में वो एक बार भी पलट कर ना आ सका। भाभी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। उसने मुझसे कहा कि वो डॉक्टर के पास जाना चाहती है। मैंने उसका पैगाम यूँ का त्यों अम्मा को पहुँचा दिया। अम्मा ने पहले तो मुझे बुरा भला कहा और फिर भाभी को बुरा भला कहने लगी और उसको ऐसी कौन-सी बीमारी लग गई है कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ? क्या वो मरने वाली है? अम्मा ने उसके सारे ख़ानदान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भाभी की हालत देखी थी और बावर्चीखाने में काम करते-करते हलकान हो रही थी, कुर्सी पर बैठ जाती। उसे बुखार कई दिनों से आ रहा था और बुखार की वजह से वो बहुत कमज़ोर भी हो गई थी। मुनासिब खाना ना मिलने की वजह से उसका जिस्म भी पहले जैसा ना रहा था, उसका रंग-रूप फीका पड़ गया था। मुझे अम्मा की सख्त दिली पर हैरत हुई, लिहाजा मैंने दबे-दबे लफ्ज़ों में भाभी की तरफ़दारी कर दी तो अम्मा ने मेरी नति लिए तुझे तो इस घर से रुख़सत करके तेरे घर का करती हूँ। अम्मा ने मुझे रुख़सत करने की ठानी थी। मैंने अम्मा के मुँह से अपनी शादी का सुनकर शुक्र अदा किया, क्योंकि अम्मा ने अभी तक मेरा एक भी रिश्ता नहीं देखा था। ख़ानदान के कुछ घरानों की तरफ से रिश्ते की मुतल्लिक़ बात की गई थी तो अम्मा कहीं इतरा गईं। ना जाने हमारे अम्मा मेरी शादी क्यों ना करना चाहती थी। शायद मुझे सारी ज़िंदगी अपने साथ ही चाहती थी। अम्मा का कहना था कि सब रिश्तेदार दौलत के लालच में तेरे रिश्ते ले लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तेरे भाई की अच्छी नौकरी मिल गई है। अगर ये रिश्ते वाले दौलत के लालची ना होते तो भाई के बाहर जाने से पहले ही रिश्ता ले आते। अम्मा की मंतक सुनकर हैरान थी, पर मैं अम्मा से खुद अपनी शादी के बारे में तो नहीं कह सकती थी। मैंने अम्मा के मुंह से गालियों की बौछार सुनकर चुप रहने में ही आफियत जानी और फिर दोबारा से भाभी की तरफदारी करना कि आज ना जाने मेरी आँख सुबह सवेरे क्यों खुल गई थी। हालांकि मैं दिन 12 बजे से पहले सोई रहती हूँ, सारी रात मोबाइल में मसरूफ़ रहती हूँ, रात भर भी देर तक मोबाइल देखती रहती हूँ, मगर फिर भी मेरी आँख सुबह होते ही खुल गई। अमूमन मैं जब सोकर उठती थी तो भाभी का कामों में लगा पाती थी, मगर आज वो कामों में ना लगी थी, बल्कि हर सू सन्नाटा फैला हुआ था। अम्मा भी घर पर मौजूद न थी। मुझे लगा शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी जाग गई हूँ, लिहाजा मैं दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गई। मगर करवटें बदलने के बावजूद भी मुझे नींद ना आई। बाहर दिन चढ़ आया था और अच्छी खासी धूप थी, मगर भाभी अभी भी अपने कमरे से बाहर ना निकली थी। ऐसा मुमकिन तो ना था भाभी इतनी देर तक कमरे में ठहरी रहें। अम्मा तो इसे इतनी देर कमरे में लेटा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। भाभी अम्मा के साथ ही कहीं चली गई होंगी। मैंने सोचा भाभी के कमरे में बड़ी ताकि मालूम कर सकूं कि वो घर में मौजूद भी है या नहीं। जैसे ही भाभी के कमरे में गई तो मैं अपनी जगह पर साकत रह गई। सामने का मंजर मेरे होश उड़ने के काफ़ी था। भाभी आधी बिस्तर और आधी बिस्तर से नीचे गिरी पड़ी थी, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे देखते ही हाथ के इशारे से अपनी मदद के लिए बुलाया। भाभी का सांस उखड़ रहा था। उसे न जाने सांस लेने में इस कदर तकलीफ़ क्यों हो रही थी। मैं भागकर उसके पास गई और मेज़ पर रखा बोतल में से पानी का गिलास भर के उसकी तरफ बढ़ाया, मगर वो पानी पीने की हालत में ही कब थी। उसके हाथ पाँव बुरी तरह काँप रहे थे। मैंने उसने हाथ की हथेली में पानी लेकर उसके मुंह में डाला चाहा तो पानी बाहर निकल गया। मैं फ़ौरन भागकर बाहर गई और अपने मोबाइल से एम्बुलेंस को फ़ोन मिला दिया। मैं अम्मा की तलाश में घर से बाहर निकली और मोहल्ले के 1-2 घरों में बग़ैर चप्पल पहने ही अम्मा को ढूँढने भागी। ना जाने अम्मा कहाँ गायब हो गई थी। मैं मोहल्ले वाली खाला सलमा को बुलाकर ले आई। वो भी भाभी की हालत देखकर परेशान थी। एम्बुलेंस आई तो मैं घर को ताला लगाकर सलमा खाला के साथ ही भाभी के को लिए अस्पताल चली आई।
مگر اسپتال پہنچنے تک بھابھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً بھابھی کو داخل کر کے ان کا علاج شروع کیا تھا، مگر وہ تھوڑی دیر میں ہی سر جھکائے کمرے سے باہر چلا آیا۔ ہم آپ کے مریض کو یہاں نہیں بچا سکے، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، آپ ان کو بروقت لے جاتے تو ان کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ میں صدمے کی کیفیت میں ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، میرا ساتھ چھوڑے جا رہے تھے، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہے تھے کہ ایسی صورتحال میں کہاں جاؤں۔ اماں مجھے اکیلی چھوڑ کر نہ جانے کہاں خود غائب ہو گئی ہیں۔ میں نے پریشان نظروں سے سلمیٰ خالہ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی، خالہ سلمیٰ نے مجھے تھام لیا اور قریبی بینچ پر بٹھا دیا۔ باقی کے سارے معاملات خالہ سلمیٰ نے سنبھال لیے تھے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں اتنے پھول گئے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب میں کیا کروں۔ اماں گھر آئیں تو دروازے پر پڑا تالا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ محلے کی عورتوں نے اسے بھابھی کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ ہم ایمبولینس میں بھابھی کی میت لے کر گھر پہنچے تو اماں نے پریشانی سے اپنا سینہ پیٹ ڈالا اور بھابھی کے جنازے کے پر ایسے بہن کر رہی تھی جیسے اس کی سگی بیٹی موت ہو گئی ہو۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بھابھی کی زندگی میں ایک تو مجھے کبھی کوئی ہمدردی نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد میرا دل ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ جو بھی ہوا اس کے ساتھ اچھا نہ ہوا تھا۔ اماں نے اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا اور یہ شاید اماں کے سلوک کا نتیجہ تھا کہ آج وہ اس دنیا میں موجود نہ تھی۔ اگر اس کا برا وقت علاج ہو جاتا تو ہم اسے وقت پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ پچھلے پورے مہینے سے بخار رہا۔ اماں نے اسے ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گئی۔ اس کو کوئی اتنی خطرناک بیماری نہ تھی، اس کا علاج نہ ہونے پاتا، مگر خوراک کی کمی اور بر وقت دوا کا نہ ملنا اس کی جان لے گیا۔ اماں نے پچھلے 5 سالوں میں بھائی سے لاتعداد باتیں چھپائی تھیں۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ بھابھی کی موت کے متعلق بھی بھائی کو باخبر نہ رکھتی، مگر بھابھی کی موت کوئی ایسی چھوٹی خبر تو نہیں تھی۔ پورا خاندان اکٹھا تھا۔ بھابھی کے گھر والے بھابھی کی میت پر بہن کر رہے تھے۔ مجھے ان پر بھی بہت افسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کی پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی، نہ کبھی یہ آ کر دیکھا کہ اس کے ساتھ یہاں کوئی سلوک کیسا ہو رہا ہے، جبکہ اس کی میت پر آنسو بہانے کے پہنچ گئے تھے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کتنے برے حالات میں تھی، کیونکہ بظاہر تو سبھی یہی سمجھتے تھے کہ بھابھی ڈالروں میں کھیل رہی ہے۔ اس کا شوہر بیرون ملک گیا ہوا تھا، جبکہ وہاں سے دونوں ہاتھوں سے کمائی کر کے یہاں بھیج رہا ہے، اپنی بیوی پر لٹا رہا ہے۔ اماں نے سب کو یہی ظاہر کیا ہوا تھا، پوری کی پوری کمائی بھابھی کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں اور وہ یہی خرچہ چلاتی ہیں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اماں نے کبھی ایک دھیلا بھی بھابھی کے ہاتھ میں نہ رکھا تھا۔ اسے تو گھر میں موجود کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تنگی تھی۔ بھائی نے بھابھی کے جنازے پر اگلے دن پہنچنا تھا کہ اس کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ میرے آنے سے پہلے ہی میری بیوی کو نہ دفنایا جائے، مگر اماں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ بھابھی کو میت دیکھ لیتا تو اس کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتا کہ بھابھی کو تو نہ تھی جسے وہ 5 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا، جبکہ اب تو بھابھی سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، جبکہ آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے تھے جو مرنے کے بعد مزید عیاں تھے۔ لہٰذا اماں نے بھابھی کو دفنانے کے جلدی کی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میت کو ذرا دیر نہ رکھا جائے اور بھابھی کے آنے سے پہلے ہی میت کو دفنا دیا جائے۔ بھابھی روتا پیٹتا گھر میں داخل ہوا اور یہاں بچے کی موت اور پھر اپنی بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بھائی آتے ہی اماں کے گلے سے لگ کر رونے لگا، جبکہ اماں بھی جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگی۔ روز بھابھی کی قبر پر جاتا اور وہاں پر جا کر روتا، اس کو کسی طور پر سکون نہ آتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہاں کیسا سلوک ہوا تھا۔ اماں نے مجھے بھی چپ رہنے کی تاکید کی تھی۔ اماں کے خلاف جا کر بھائی کو سچ نہیں بتا سکتی تھی، اور ویسے بھی اب بتانے کا کیا فائدہ تھا، بھابھی تو اس دنیا میں رہی نہیں۔ مجھے بتانا تھا بھی تو مجھے بھابھی کی زندگی میں ہی بھابھی کو اماں کے سلوک کے بارے میں بتانا دینا چاہیے تھا۔ میرا دل پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اماں کے جرم میں برابر کی شریک تھی۔ ایک دن بھائی قبرستان سے واپس لوٹا تو اس کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی۔ میں اور اماں بچی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسے تو معلوم نہ تھا کہ اس کی بچی زندہ تھی۔ اماں فوراً آگے بڑھیں اور ارد گرد نائلہ کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں نے بھائی سے پوچھا کہ نائلہ کہاں ہے، تو اس کی بچی کیوں لے آیا ہے، تو وہ چپ چاپ کھڑا
اس کی آنکھوں میں اس قدر دکھ تھا کہ مجھے کسی انہونی کا شک گزرا۔ اس نے ایک بڑا شاپر اماں کی طرف بڑھایا تو اماں نے فوراً کھول کر دیکھا۔ دیکھتے ہی اماں چیخنے لگیں، یہ سب کیا ہے؟ میں نے بھی فوراً شاپر کی طرف دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ اس میں 2 کفن موجود تھے، ایک کفن نائلہ کا ہے۔ بھائی کے منہ سے نکلا تو اماں منہ پر ہاتھ رکھ کر برچھی گرنے لگی۔ میں نے فوراً ہی اماں کو تھام لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ نائلہ کو کیا ہوا ہے؟ اماں حیران پریشان اسے تک رہی تھیں۔ نائلہ کا شوہر اس کی میت لے کر آ رہا ہے۔ اس نے سسرال والوں کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے۔ اماں کے منہ سے چیخ نکلی اور مجھے بھائی کی یہ بات پر یقین نہ آیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کے سسرال والے تو بہت ہی امیر کبیر تھے۔ اماں کے مطابق تو وہاں راج کر رہی تھی، پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے۔ اور دوسرا کفن کس کا ہے؟ اماں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دوسرا کفن تمہارے بیٹے کا ہے اماں، دوسرا کفن میرا ہے۔ بھائی بآواز بلند رونے لگا اور روتے نیچے بیٹھ گیا۔ مجھے نائلہ نے مرنے سے پہلے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ یہاں کیا سلوک کیا ہے اور اس سے اس کی اولاد بھی چھین کر نائلہ کو دے دی۔ یہ میری بیٹی ہے، تم نے میری بیوی کو قتل کر دیا۔ نائلہ بھی نیند کی گولیاں کھا کر قبرستان آئی تھی، میں وہیں موجود تھا۔ اس نے مجھے تمہارے سلوک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی، لہٰذا میں اسے اسپتال پہنچایا، لیکن ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں جس کا اثر ہوا اور اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا اماں، تم میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہو؟ بھائی کے روتے روتے ہچکی بن گئی۔ میں تو وہاں تمہاری زندگی بدلنے گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں کو عیش و عشرت کرنے کا کتنا شوق تھا۔ میری ماں امیر ہونا چاہتی تھی، لہٰذا میں اپنے خاندان کو اچھا اسٹیٹس دینے کے لیے بیرون ملک چلا گیا تھا، نوکری کرنے گیا تھا، اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو تیرے آسرے پر چھوڑ کر گیا تھا۔ مگر تو نے کیا کیا؟ میں نے وہاں 5 سال دھکے کھائے اور خود اپنے پاس بہت کم پیسے رکھے، ایک وقت خود بھوکا رہ کر گزارا کیا، مگر یہاں پر ہر مہینے لاکھوں کی تعداد میں پیسے بھیجے، جبکہ میری بیوی بغیر علاج کے ہی مر گئی۔ وہ میری بچی کو میری بیوی سے چھین کر میری بہن کو دے دیا گیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ میری بچی اس دنیا میں موجود ہی نہیں رہی۔ اماں، تو نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا سلوک تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتے جیسا تو نے اپنے سگے بیٹے کے ساتھ کیا۔ مجھے اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی بیوی کو اپنی سعدیہ کے پاس جاؤں گا۔ بھائی نے اپنی جیب سے پستول نکالا تاکہ اپنی جان لے سکے۔ اماں اور میں چیخنے لگی اور بھائی کو روکنے لگی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اب اس گھر میں کیسے رہوں گا؟ میں کیسے یہ بھول سکوں گا کہ میری ماں ہی میری بیوی کی قاتل ہے؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ اماں اور میں بھی بری طرح رو رہے تھے۔ بھائی، نہیں ایسا مت کرو، اور تم تو مجھے پیغام بھیج کر اپنی پسند کی چیزیں منگوایا کرتی تھی۔ تم نے ایک بات نہ بتایا کہ یہاں میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ بھائی نے میری طرف دیکھ کر شکوہ کیا تو مجھ ہر گھڑوں پانی بڑھ گیا۔ میں نے ہمیشہ بھائی کو تسلی دی تھی کہ بھابھی بالکل ٹھیک ہیں اور خوش و خرم ہیں۔ میرے پاس وضاحت کے لیے کوئی الفاظ نہ تھا۔ بابا مما کو پہلے ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ ہو گیا تو مجھے کون پیار کرے گا؟ اس کی 4 سالہ بیٹی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا تو بھائی ہوش میں آیا۔ اس نے پستول نیچے پھینک دیا اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر رونے لگا۔ نائلہ کی میت کچھ ہی دیر میں پہنچ گئی۔ نہ جانے اس کے سسرال والے اس کو کیا کیا اذیتیں دیا کرتے تھے۔ وہ خودکشی کرنے پر مجبور تھی۔ اماں کو تو اپنی بہو کو ستانے سے فرصت ہی نہ ملی تو بیٹی کی خبر لیتی۔ اماں کے مطابق نائلہ وہاں راج کر رہی تھی۔ اس نے بھی اماں کو کبھی اپنی دکھ تکلیف کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے سسرال والے بھی اس کے شوہر کے ساتھ تھے۔ اماں نے تبھی بھائی کی بیٹی کو اس کی گود میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اماں سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ شاید انہوں نے بھائی کی بیٹی کو تسلیم نہ کیا ہوگا، تبھی نائلہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ اسے خودکشی کرنے پڑی۔ نائلہ کو اس حالت میں دیکھ کر اماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ ان کی بیٹی مر گئی تھی جبکہ بیٹا اجڑ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گھر برباد کر دیا تھا۔ نائلہ کی میت کو کفن پہنا کر لایا گیا تو اماں زور زور سے کہے لگانے لگی تھی۔ میں نے اور وہاں موجود عورتوں نے حیران نظروں سے اماں کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی ہوش میں حواس ہی کھو بیٹھی تھی، خوشی سے تالیاں پیٹ رہی تھیں۔ نائلہ مر گئی، نائلہ مر گئی، اب اس کے منہ سے یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اماں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ سارا دن ہواؤں میں گھورتی رہتی،
کبھی ہنسنے لگتی تو کبھی رونے لگتی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ مجھے زبردستی نوالے اس کے منہ میں ڈالنے پڑتے تھے۔ کھانا اس کے منہ سے نیچے گر جاتا تھا، اس کی رال ٹپکتی۔ مجھے اماں سے گھن آتی، میں اماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی اور اس پر چیخنے چلانے لگتی تو وہ رونے لگتی جاتی اور مجھ سے خوفزدہ ہو جاتی۔ میں اماں کی خدمت کرنے کو بالکل تیار نہ تھی، مگر وہ میرے سر پر آ پڑی تھی۔ بھائی تو نائلہ کی تدفین ہوتے ہی اپنی بیٹی کو لے کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اماں نے جو سلوک بھابھی کے ساتھ کیا ہے وہ بھگت رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گھر اجاڑ دیا، زندگی برباد کر دی، اور باقیوں کی زندگی اماں اور مجھے ایک ساتھ کاٹنی تھی۔